ایک روز ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا۔ گرفتاری ایک ویران غیر آباد مقام سے ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری تھی۔ یہ کھڑا ہوا تھا اور ایک لاش خاک و خون میں اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملزم اول سے دریافت کیا کہ تو نے کیوں اقبال کیا؟ اس نے کہا، جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا ان کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوگا۔ پوچھا گیا، کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا، میں ایک قصاب ہوں۔ میں نے جائے وقوع کے قریب بکرے کو ذبح کیا تھا۔ گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا زور پڑا اور میں جائے وقوع کے قریب پیشاب کے لیے بیٹھا۔ جب فارغ ہوا تو میری نظر لاش پر پڑی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے قریب پہنچا اور دیکھ رہا تھا کہ سپاہیوں نے گرفتار کر لی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہی قاتل ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لیے میں نے اقبال کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اب دوسرے اقبالی مجرم سے دریافت فرمایا۔ اس نے کہا، میں ایک عرابی ہوں، مفلس ہوں۔ مقتول کو میں نے مال کے لالچ میں قتل کیا تھا کہ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ میں ایک گوشے میں جا چھپا اور سپاہیوں نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس بے گناہ کو بچاؤں اور اپنے جرم کا اقبال کر لوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا، امیر المومنین، اگر اس شخص نے ایک انسان کو ہلاک کیا ہے تو ایک کی جان بھی بچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور دوسرے ملزم کو بھی چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے دلا دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قاضی اور ججوں کو بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دانا آدمی تھے اور بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی عمر سے چھوٹوں سے بھی مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔